حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر سکون و راحت چاہتے ہو تو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ دشواریاں۔ دلکش چہرے پر کبھی مت اعتبار کرو، کیونکہ اکثر کتاب کے سرورق اچھے اور مواد خراب ہوتا ہے۔ جو بندہ ہر کسی کا دوست ہو وہ کسی کا دوست نہیں ہوا کرتا، اس سے دور رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ہمارا خطرناک ترین دشمن وہی ہے جو ہماری زندگی میں ایک دوست کا بھیس بدل کر آئے۔ جوانی کی سب سے بڑی علامت جوش نہیں بلکہ ہوش ہے۔ باپ اگر نیچے ہو جائے اور ذلیل کام کرنے لگے تو اسے چھوڑ دینا واجب ہے، مگر ماں کو کسی حالت میں بھی چھوڑنا واجب نہیں۔ جو بندہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اے عورت، اپنی حسن ظاہری پر نازا نہ ہو، حسن باطنی پیدا کر لے تاکہ تیری پہچان بارگاہ عزتی میں ہو سکے۔ وہ بندہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے جو قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کرے۔ جس کو خدا کا نام میٹھا لگا اس کا دل مسرور ہے، خوشیوں سے بھرپور ہے۔ اس کو خوشی ہو جس کی آنکھ شہوات دیکھتی ہے اور اس کا دل ان شہوات کو نہیں چاہتا۔ انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ حالات کے سائے غموں کی دھوپ کو اور بھی شدید کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی چیز میں طاقت اور صلاحیت دی ہے تو اس طاقت کو کبھی بھی انسانیت کے خلاف استعمال کرنے سے گریز کریں۔ بیوی وہی ہے جو اپنے خاوند کی خدمت کرنے میں سستی اور بخیلی سے کام نہ لے۔ اگر وصال ربانی کی خواہاں ہو تو طریقت اولیاء اللہ کے قدموں پر چلو۔ فقیری خاموشی کے ساتھ فکر اور گفتگو ذکر سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت رکھو کہ یاد مخلوق سے مبرہ ہو جاؤ۔ ایک انسان کو چاہیے کہ 7 دن میں کم از کم ایک اچھی کتاب کا مطالعہ لازمی کرے، کیونکہ اچھی کتاب پڑھنے سے دل کو تسکین اور راحت میسر آتی ہے۔ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنے آپ کو نصیحت کرے۔ انسان ایک بہترین مخلوق ہے، جس مکان میں چاہے رہے لیکن حق تعالیٰ سے زائل نہ ہو۔ علم ہی تربیت کا اولین زینہ ہے۔ ایسا شخص جو زیور علم سے آراستہ نہ ہو اس سے بہتری و بھلائی کی امید عبث ہوتی ہے۔ جوان مرد وہ ہے جو اللہ کے خادموں کا خادم بنے۔ جس نے اپنی ماں کی بے لوٹی خدمت کی اس نے راہ حق میں بلند مقام پایا۔ انسانی روح آزادی کے لیے بے چین رہتی ہے اور مساوی فوائد بھی کبھی آزادی کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ اصولوں پر کبھی مفاہمت نہ کریں۔ جن لوگوں نے عظمت اور بڑائی حاصل کی انہوں نے اصولوں پر سختی سے عمل کیا۔ سانپ اور بچھو ایک سوراخ میں جمع ہو سکتے ہیں لیکن علماء دنیا پرست کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نہایت سنگ دلانہ جھوٹ خاموشی کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دنیا آپ کو بھول نہ جائے تو کوئی اہمیت والی کتاب لکھ دیں۔ ہلدی، شہد اور ناریل کے تیل کی روز مالش کرو، جوڑوں اور پٹھوں کے درد سے نجات پا جاؤ گے۔ تعلیم انسان کے دل و دماغ میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے اور اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بندہ فطرتاً خیر کا طالب ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے شر کو خیر سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے تاکہ لوگ خیر اور شر میں امتیاز کر سکیں۔